بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد چونکہ آخری خطاب جو ہے استاد محترم کا ہونا ہے، اس سے پہلے زیادہ نہیں، صرف 4 منٹ انشاءاللہ آپ کے لوں گا، اور کوشش کروں گا کہ 4 سے 5 منٹ میں جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا مختصر سے تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انشاءاللہ پھر حضرت کا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ 8:45 بجے انشاءاللہ ہم عشاء کر لیں گے، اور اس کے بعد فراغت کے بعد جو ہے عشاء کے بعد انشاءاللہ کھانا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ آپ سب کو ہم رخصت کر دیں گے بڑے ادب کے ساتھ۔ تو دیکھیے، AIA ایجوکیشنل سوسائٹی یہ جو بنی تھی، اس کی ان آفیشیل ڈیٹ ہے 1985 کے آس پاس، لیکن آفیشلی یہ وجود میں آئی سن 90 میں۔ اس سوسائٹی کا مقصد جو تھا، اس سوسائٹی کا مقصد پہلے دن سے یہ تھا کہ تعلیم لوگوں تک کیسے پہنچے۔ اور ہوتا ہے، کچھ سوسائٹی بنائی جاتی ہیں، پھر ان کے تحت اسکول چلائے جاتے ہیں، کچھ بھی چلا جاتا ہے اور ایک بزنس کی طرح چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں کے میں ایک اشکال رہتا ہے، کیا یہ پروفٹ ہے؟ نہیں، جو بھی اس کی اندر ارننگ ہوتی ہے وہ یہیں پہ ہی رہتی ہے۔ یہ 100% ناٹ فار پروفٹ ہے، اور یہ سوائے اللہ کے رضا کی کسی اور چیز کے لیے نہیں ہے۔ تو اس سوسائٹی کے تحت جتنے بھی مشن چل رہے ہیں، چاہے وہ مدرسہ جامعہ انصر البنات ہو، چاہے وہ JB جونیئر گرلز اسکول ہو، پہلی نرسری سے لے کے 12ویں تک UP بورڈ کا، چاہے وہ AIA اکیڈمی فار گرلز ہو، یا اب AIA اکیڈمی فار بوائز ہو، اسی طرح ہماری دیگر شاخیں بھی ہیں۔ ایک طویلے میں ہے، مراد آباد کی شہر طویلے میں، وہاں کا ایک محلہ ہے، وہاں پر ہے جہاں پہ ہمارا پرانا گھر تھا، اور ایک جامع مسجد جہاں پر اس ادارے کی شروعات ہوئی وہاں پر ہے، اور اسی طریقے سے ایک مقبرے میں ہے۔ تو یہ ساری شاخیں AIA ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چل رہی ہیں۔ مقصد صرف کیا تھا کہ لوگوں تک دینی اور دنیاوی تعلیم پہنچ جائے۔ لوگ دینی تعلیم جب لینے آئیں گے تو دنیا ان کو آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں تک اللہ کا کلام، لوگوں تک ہمارے نبی کا فرمان اسی طریقے سے ان کے دلوں میں ڈال دیا جائے۔ جب بھی کوئی کام زندگی میں کرنے کا کوئی انسان ارادہ کرے تو اسے یہ بات ضرور پتا ہو کہ شریعت ایسے موقع پر ہمیں کیا حکم دیتی ہے، شریعت ہمیں کیا بتانا چاہتی ہے، شریعت ہم سے کیا کروانا چاہتی ہے۔ اگر آپ کے زندگی میں ہر کام سے پہلے آپ کا مقصود شریعت ہوگا، آپ کے لیے اہمیت شریعت کی ہوگی ہر کام سے پہلے، تو آپ یقیناً کسی بھی زمانے میں فتنے کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی شریعت کے علاوہ ہر چیز پرائرٹی ہوگی، شریعت کو آپ نے سائڈ کر دیا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ چاہے دنیا آپ کو کامیاب کہہ لے، چاہے دنیا آپ کے قصیدے پڑھے کہ آپ سے زیادہ سکسیسفل کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کامیاب بننا ہے تو شریعت کا دامن پکڑنا ہوگا۔ بس یہی ہماری خود سوسائٹی کی خصوصیت ہے کہ ہم نے اپنے اس سوسائٹی کے اندر شریعت کا دامن مضبوطی سے پکڑ کے رکھا۔ کوئی ایسا کام حتی الامکان کوشش کی کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ ہو، اکابر سے بات چیت کرنے کے بعد ہی کوئی کام ہو۔ بس یہی اس کی ادارے کی خصوصیت ہے، اور یہی اس کا راز ہے۔ باقی آپ حضرات، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا مغرب سے پہلے اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہماری اس سوسائٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی دعاؤں سے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس جو ہمارے مقاصد ہیں اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، جو ہماری پلاننگ ہے اللہ ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے اپنا حصہ دعا کے ذریعے بھی لگا دیا تو انشاءاللہ یہ بہت بہترین ہے اور بہت کافی ہے، اور اگر آپ نے اپنا حصہ مال سے بھی لگا دیا تو نور علی نور ہے۔ لیکن سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ کو دینی مراکز کی، دینی مدارس کی، دینی خانقاہوں کے لیے دعا ضرور کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جمعے کے بعد اکثر علماء دعا مانگتے ہیں جمعے کے بعد کہ اللہ دینی مدارس کی، دینی مکاتب کی، دینی خانقاہوں کی سب کی حفاظت فرما۔ بس یہ ہے کہ یہ ضرور مانگتے ہیں، حفاظت ہو جائے گی تو سب کچھ آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔
اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے درمیان اپنی اچھے کلمات بیان فرمائیں اور ہم سب کو انشاءاللہ راہ دکھائیں.